یہ بات ہم آپ کو اپنے پہلے پروگراموں میں بھی بتا چکے ہیں کہ 2001 کے بعد 9/11 کے بعد جب امریکنز افغانستان میں آئے اس سے پہلے وہ نقشے نکال چکے تھے کہ جس کے مطابق انہوں نے پوری مسلم دنیا کے نقشے تبدیل کرنے تھے اور قومیتوں کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر مسلمان ملکوں کو تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کرنا تھا۔ کرنل رالف پیٹرس کے یہ نقشے بلڈ بارڈرز کہلاتے ہیں، یعنی خون کے رشتے جن کے قائم ہیں، جو ایک قسم کی قوم ہے، ایک زبان بولنے والے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیا جائے ایک چھوٹے سے خطے میں۔ پوری مسلم دنیا کے نقشے ان کے مطابق انہوں نے اس کی طرح بنانے تھے، مگر آنے والے وقتوں میں جو جنگ انہوں نے پاکستان کے خلاف مسلط کی اس میں وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان آرمی اور پاکستانی قوم مل کر ان کے پلان کو کس طرح شکست دے گی۔ امریکنز کا کوئی پلان نہیں تھا افغانستان سے نکلنے کا، اور CIA کو پورا یقین تھا کہ 2015 تک یہ پاکستان کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس پر باقاعدہ CIA کی کانفیڈینشیل رپورٹس اور ڈاکومنٹس تھے جو نکالے گئے تھے، اس پر جیسے کہا کہ نقشے نکال دیے گئے تھے، اور اپنے اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2004 کے بعد سے ہی امریکنز نے پاکستان کے اندر وہ دہشت گرد گروہ تیار کرنا شروع کر دیے تھے جن کا کام یہ تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا جائے اور ساتھ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار خطرے میں ہیں، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار القاعدہ یا TTP یا دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں، لہٰذا پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار سرنڈر کر دے، اور ایک مرتبہ ایٹمی ہتھیار پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائیں تو اس کے بعد دنیا کی طاقتیں براہ راست دخل دے کر دریائے سندھ کا جو مغربی کنارہ ہے، یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان، اس کو پاکستان سے الگ کر۔ افغانستان کے اندر ان کی بنائی ہوئی حامد کارزائی کی حکومت اور بعد میں آنے والے دور میں اشرف غنی کی حکومت، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس کی امبریلا کے نیچے تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز افغانستان کو بیس بنا کر پاکستان کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس گیم پلان کو ہم بہت اچھی طرح پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in your enemy's country, be it moral traditions, religion, respect to your authority and leaders, cultural traditions, anything. Put white against black, old against young, I don't know, wealthy against poor, and so on. Doesn't matter. As long as it disturbs society, as long as it cuts the moral fiber of a nation, it's good. When everything is subverted, when the country is disoriented and confused, when it is demoralized and then destabilized, and then you just take this country. آج اس خصوصی پروگرام میں، اس اذان میں، آپ کو اس خطرے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ جو امریکن CIA، اسرائیلی موساد اور انڈین را نے مل کر پاکستان کے خلاف لانچ کیا ہے، اور اس کا مقصد صوبہ خیبر میں ایک بغاوت برپا کرنا ہے، خانہ جنگی کروانا ہے، اور اس پورے صوبے کو اس حد تک تباہ کر دینا ہے کہ وہاں ریاست پاکستان کی رٹ ختم ہو جائے۔ The Fatah war plan. I don't know if you've heard about this. I haven't. Okay, so this is Al-Qaeda, Taliban political group in Pakistan called JUIF. It's run by a guy named Fazl Rahman, okay? So
all these entities have come together and they made a war plan. And the war plan basically is to take over what's kind of called Pashtunistan. So you're going to take over the federally administrated tribal areas of Pakistan. You're going to take over Khyber Pakhtunkhwa, so the old Khyber province, and then they want to take over Baluchistan province. So this is Al-Qaeda's biggest personal plan, and so their war plan and their FATA war planning is like I said, number 2 after the Syria-Iraq deployments. और इस फितने और इस खतरे का नाम है मंजूर पश्तीन और इसकी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। ये CIA और भारतीय इंटेलिजेंस का तैयार करदा एक ऐसा पश्तूनों में शेख मुजीब है कि जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी बगावत बर्पा करने वाला है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। ये एजेंडा लेकर आया है, ज़ाहिरन जिस नाम को ये इस्तेमाल करता है कि हम पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, वो लाल रंग का पश्तूनिस्तान का झंडा भी इस्तेमाल करता है, मगर हकीकत ये है कि पश्तूनिस्तान तो किसी सूरत, किसी जियोपॉलिटिकल रियलिटी के तहत मुमकिन नहीं है कि अब बनाया जा सके, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान की रियासत है, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत है। इस्लामी इमारत तालिबान की जो हुकूमत है, बेशक उसके भी तोसी पसंदाना अज़ाइम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भी ये कहते हैं कि अटक तक हमारा हिस्सा है, लेकिन वो पश्तूनिस्तान नहीं बनाना चाहते। पश्तूनिस्तान बनाना ये लफ्ज़ सोवियत ज़माने से निकला है, 1948 के वक्त से। और आपको याद होगा कि अयूब खान ने भी जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में वो इश्तिहार छपवाया था, उस ज़माने में जो छपा था उसमें यही लिखा था कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि पश्तूनिस्तान बज़ात खुद एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है। इनको सुरखा कहा जाता था, इसीलिए ये सब सुर्ख टोपी पहनते थे। मेरी सुर्ख टोपी उनसे मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो सुर्ख टोपी पहनने वाले खुदाई खिदमतगार अपने आप को कहते थे, सरहदी गांधी कहा करते थे, ये मुशरिकों के दोस्त थे हमेशा से। उनका पख्तूनिस्तान का कॉन्सेप्ट तबाह हो गया था, उस वक्त ख़त्म हो गया जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकलकर शिकस्त खाकर दफ़ा हो गया। पख्तूनिस्तान वहीं दफन हो गया था। उसके बाद कभी पख्तूनिस्तान नहीं बनना था इस इलाके में। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जैसे आपने देखा तालिबान की हुकूमत आ गई, तालिबान के बाद अमेरिकन्स आ गए, और जब अमेरिकन्स आए तो इन्होंने एक मरतबा फिर इस पख्तूनिस्तान के आइडिया को रिवाइव किया। वही जैसे कहा ब्लड बॉर्डर्स, कर्नल रॉल्फ पीटर का नक्शा कि पश्तून इलाकों को अफ़गानिस्तान से मिला दिया जाएगा, बलोच इलाकों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, ईरान से बलोचिस्तान से कुछ हिस्सा निकालेंगे, कुछ पाकिस्तानी बलोचिस्तान को लेंगे। अमेरिकन्स ने इस दोबारा पख्तूनिस्तान के आइडिया को रिवाइव किया, लेकिन रिवाइव करने के लिए इन्होंने अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट किया, यस, लेकिन जो ऑन ग्राउंड अटैक डॉग्स थे वो टीटीपी के थे। आपने देखा पिछले 20-22 साल में पाकिस्तान में जो 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, जो इतनी शदीद हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुई है, वो अवामी नेशनल पार्टी ने नहीं की, वो टीटीपी ने की है। सन 2002 से लेके 7 के दरमियान आप लोगों को याद होगा इस सूबे में MMA की हुकूमत आ गई थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये सारे जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, और इन लोगों ने अपने साए में टीटीपी को पनाह दी और मौका दिया कि ये मोर्चे खोदकर पूरे सवात पर कब्जा कर लें। 2007 में जब MMA की हुकूमत ख़त्म हुई और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत सूबे में आई, वो एक वक्त आपको याद होगा अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई थी, ये वो वक्त था कि जब टीटीपी ने ANP के ख़िलाफ़ भी बगावत करके इनके लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। सवात में जो बगावत हुई, पाकिस्तानी मुसलमानों को तो तकलीफ़ हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मार जिस सियासी जमात को पड़ी वो ANP थी। क्यों? इसलिए कि इनकी हुकूमत थी वहाँ पर, मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत चली गई, और जब उनकी हुकूमत चली गई तो उन्होंने बगावत कर दी सवात में टीटीपी में। उस वक्त भी आपको याद होगा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल वाले कहते थे कि देखा हमारी हुकूमत हटाई है इसलिए दहशतगर्दी वापस आ गई, जब हमारी हुकूमत थी तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी। क्यों? इसलिए कि दहशतगर्द तो तुम खुद पाल रहे थे। और आज इमरान भी यही आर्गूमेंट देते हैं इसके लोग कि जी हमारे ज़माने में तो दहशतगर्दी थी नहीं, हमें हटाया तो दहशतगर्दी आ गई। रीज़न इज़ कि तुम दहशतगर्द पाल रहे थे और तुमने रखा हुआ था उनको इसी वक्त के लिए कि जब हमारी हुकूमत हटाई जाएगी तो ये बगावत बर्पा करेंगे। तो अवामी नेशनल पार्टी गो कि वो पख्तूनिस्तान बनाने वाली पार्टी थी, लेकिन उसको इतनी बुरी मार पड़ी टीटीपी के हाथों कि वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। आपने देखा उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी उठ नहीं सकी सूबे में।
The chaotic aftermath of the explosion, the carnage it wrought here plain to see. The blast came without warning and left many dead. The Taliban has said it carried out the attack and that it will continue to target Mr. Belor's party, the Awami National Party. A former lawyer, Mr. Belor was a senior provincial government minister. His party is the biggest party in the KPK province. The suicide bombers are killers of humanity and Islam. They're the killers of Bashir Belor and others. I want to challenge the terrorists to attack me, but leave the children of our province alone. उनकी बड़ी बड़ी क़यादत मारी गई, उनके बच्चे मारे गए, उनकी सारी लीडरशिप को तितर बितर कर दिया इन लोगों ने, टीटीपी ने। और एएनपी उस वक्त छुपने के लिए, पनाह लेने के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास आई कि हमें बचाओ, टीटीपी हमें ख़त्म कर रही है। और पाकिस्तान आर्मी ने इनको पनाह दी, इनको बचाया। अगर पाकिस्तान आर्मी ने उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी को न बचाया होता तो इनका वजूद ख़त्म हो जाता। हालांकि सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, पख्तूनिस्तान बनाने के लिए लड़ते रहे। अपने आप को हिंदुस्तान का दोस्त और आप लोगों का खैर खा समझता हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में 15 साल मैंने गुजारे और मेरे साथ हज़ार खुदाई खिदमतगारों ने भी गुजारे हैं। और अफसोस की बात यह है कि 1947 में हिंदुस्तान के किस्मत के फैसले के वक्त हमें बेड़ियों के हवाले कर दिया। अल्लाह का फजल और करम हुआ कि CIA का जो प्लान था 2015 तक पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने का, वो तो फेल हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब CIA ने प्लान बी पर अमल करना शुरू किया। और प्लान बी, उसकी बुनियादी, उसका जो एसेंस था, जिन चीज़ों पे वो रिलाय कर रहा था, एक इमरान खान को इक़्तिदार में लाना, और दूसरा एक अवामी नेशनल पार्टी के तर्ज पर, उसी आइडियोलॉजी पे एक नौजवान ग्रुप को खड़ा करना कि जिसके ज़रिए पश्तून मुसलमानों को इमोशंस और जज्बात की बुनियाद पर भड़काकर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा किया जाए। और इसके लिए मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर को लॉन्च किया गया। सदा पाकिस्तान रियासत वागदारान ता हम वायम चखकारी दासे चजमंग उस्ताद लका चन्ना वशपानो रसा कारी दासे चनूर द हालात चकुम तासु जोड़ावई पख्ताना नूर तासु सरा प्रदेश शरायत तक नशी कवलाई। 2018 में इमरान की हुकूमत आई है। इससे कुछ पहले पूरी तैयारी हो चुकी थी इस नए पश्तून ग्रुप को लॉन्च करने की, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करेगी। एक ट्रिगर का इंतज़ार था कि कोई चीज़ ट्रिगर कर जाए, और वो ट्रिगर इनको मिल गया कराची में। आपको याद होगा वो वाक़या जब नकीबुल्लाह महसूद, एक पश्तून लड़का था कराची में, जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कत्ल कर दिया था। उस लड़के के लिए इंसाफ के नाम पर एक छोटा सा ग्रोह पहले बनाया गया, महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और उस पर बड़े लोग जमा हुए और कबीले के लोगों को जमा किया गया। और जाहिर है क्योंकि नौजवान लड़का था, खूबसूरत सा मासूम, उसको मार दिया, तो उसके इंतकाम के लिए बड़े लोग खड़े हो गए और बड़ा जज्बाती अपील थी। वहाँ पर पहली दफ़ा कौम ने मंजूर पश्तीन का नाम सुना। कुछ अरसे के बाद जब उसने देखा कि मुझे फॉलोइंग ज़्यादा मिल रही है, तो उसने महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम तब्दील करके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कर दिया, और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हीं लाइन्स पर बगावत शुरू कर दी जो उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनिस्तान बनाने के लिए पिछले 70 साल से कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान तवायमा या ज़मून दुश्मन चक्र मसली मुंग तबायन दी या दा हल्का या मुक्ता आज़ादी रखा या मुक्ता खलवाकी रखा कुल वतन को। जैसे कहा, एएनपी तो ख़त्म हो चुकी थी, उसके अंदर तो अब कोई नया खून बाकी नहीं था। उसकी तमाम क़यादत या मारी जा चुकी थी या बूढ़े होकर बिल्कुल अब कब्र पे पहुंच चुके थे। उन्होंने देख लिया था कि सारी ज़िंदगी वो जलील होते रहे, वो पख्तूनिस्तान नहीं बना सके। मगर ये नया ग्रुप लॉन्च किया गया CIA की तरफ से,
اس کا مقصد ایگزیکٹلی وہی تھا جو اس سے پہلے KGB اور سوویت یونین کا تھا، کہ پشتون علاقوں میں بغاوت کروا کر ان علاقوں کو پاکستان سے توڑ کر الگ کیا جائے۔ امریکنز کا خیال تھا کہ وہ افغانستان میں رہیں گے اور پیچھے سے سپورٹ کرتے رہیں گے، جس طرح وہ TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح اس سب نیشنلسٹ انسرجنسی کو بھی سپورٹ کریں گے پاکستان کے خلاف۔ مگر اللہ نے کرم کیا، افغانستان میں ان کو شکست ہوئی، وہ ذلیل ہو کے وہاں سے نکلنے لگے۔ مگر اس وقت تک عالمی سطح پر پشتون تحفظ موومنٹ کو وہ اتنا سٹرونگ کر چکے تھے پاکستان کے اندر، اور اس کام کے لیے انہوں نے عمران کو استعمال کیا۔ منظور پشتین کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ صحیح مطالبات ہیں کہ غلط مطالبات ہیں؟ دیکھیں، کئی چیزیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے جو ابھی آپ کو کہا کہ قبائلی علاقے کے لوگوں بڑی مشکل ان کے اوپر گزری، شاید ہی کبھی کسی قوم کے اوپر کہ لوگوں کے اوپر اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ان کی کئی چیزیں بالکل ٹھیک ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ چیک پوائنٹ کم ہونے چاہیے، میں خود جنرل باجوہ سے بات کروں گا۔ اور پھر مسنگ پرسن ہے، یہ کسی بھی گھر سے کوئی انسان غائب ہوتا ہے تو سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری چیز لینڈ مائنز، بالکل ٹھیک بات ہے، تو یہ تو ہم خود اس کو اٹھائیں گے۔ ہمارے PTM نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے، قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے، ٹھیک بات کرتی ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں 15 سال سے باتیں کر رہا تھا۔ PTM ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا، جیسے کہا، وہ صرف ایک نقیب اللہ محسود کے قتل کے اوپر ایک احتجاجی گروہ کے طور پر شروع ہوا تھا۔ اسی زمانے میں انتخابات آ گئے جس میں عمران کی حکومت آئی تھی 2018 والی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر سب سے پہلے آواز PTM کے خلاف میں نے اٹھائی تھی۔ ہم نے اس وقت پوری قوم کو بتایا تھا کہ یہ ایک اور گروہ CIA تیار کر رہی ہے جس کے لیے انٹرنیشنل لابنگ پہلے ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہلے اس کو پروموٹ کر رہا تھا۔ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ ایک CIA سپانسرڈ، انڈین سپانسرڈ نئی انسرجنسی بلڈ کی جا رہی ہے پشتون سب نیشنلزم کے نام پر۔ میں یہ رپورٹ لے کر جنرل فیض کے دفتر میں گیا، ان کے ایک سینئر آفیسرز کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی، ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ان کے سینئر آفیسرز سے ہوئی، ان کو میں نے پوری رپورٹ پریزنٹ کی۔ میں نے کہا یہ نیا گروہ اٹھ رہا ہے، اس کو یہیں دبانے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں گے انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم محسن داوڑ کو اور علی وزیر کو وزیرستان سے انتخاب جتوا کر نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں گے، اور ہم ان کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں، ان کو اتھارٹی اور پاور دی جا رہی ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا اس وقت، میں نے کہا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان غداروں کو آپ انتخاب کے ذریعے لا کے نیشنل اسمبلی میں بٹھا دیں گے، سینٹ میں بٹھا دیں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہی وقت ہے کہ ان کو آپ کرش کر کے ختم کر دیں۔ مگر عمران نے ان کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں کیے۔ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے محسن داوڑ اور علی وزیر کو بلا مقابلہ الیکٹ کروا کے نیشنل اسمبلی میں لے آئے۔ یہ کہ PTM کو پشتون ہے کہ ان کو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں، اور ساؤتھ وزیرستان میں جو یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں علی وزیر، تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے۔ یہ آپ ایک گڈ ول جسچر دے رہے ہیں PTM کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ، یعنی ان کی جو جینوئن مسئلے ہیں یہ حل ہو۔ یہ علی وزیر کی وجہ سے تو وارنا میں بڑی فائٹ ہوئی ہے پچھلے دن۔ ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کئی چیزیں جو ڈیمانڈز ہیں، میں ساری باتیں آپ کے سامنے یہی بات، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے پروگرام پہ بھی کرتا تھا۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ملیں، بجائے ان کو ہم آئسولیٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب منظور پشتین آن گراؤنڈ، اس کو ریسورسز اور وسائل مل گئے، لیجیٹیمیسی مل گئی، نیشنل ممبر آف نیشنل اسمبلی بن گئے، وہ ریاست کے وسائل ان کے پاس آ گئے۔ اب وہ پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کے خلاف اس سب نیشنلسٹ انسرجنسی کو، اس بغاوت کو بھڑکانے میں مصروف ہو گئے، جو آج چل کر ایک اتنا بڑا بھوت اور مانسٹر بن چکا ہے کہ کسی لمحے پورے صوبے کو یہ آگ میں بھڑکا سکتے ہیں، آگ میں جلا سکتے ہیں۔ یہ بنو والا واقعہ چند روز پہلے آپ کے سامنے ہوا ہے۔ انہوں نے امن کی بات کی، کہتے ہیں ہم امن جلسے کے لیے آئے یہاں پہ، کیونکہ اس سے پہلے خودکش حملہ آور نے بنو کینٹ پر حملہ کیا، ہمارے 70 اور 80 سویلینز اور افسر اور جوان شہید ہوئے وہاں پر۔ انہوں نے کہا ہم امن چاہتے ہیں۔ ہزاروں کا جلسہ وہاں پہ جمع ہوا، جلوس جمع ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس کے اندر PTM والوں نے فائرنگ کر کے اپنے لوگوں کو بنو کینٹ پہ پھر حملہ کروایا۔
پرووک کرنے کے لیے کہ وہاں سے فوج جوابی کارروائی کرے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ لاشیں اٹھا کر سیاست کریں، پشتونوں کو ابھاریں کہ پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے آگے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس پر بات کریں، تھوڑا سا آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ جو اس وقت پاکستان کے مغربی حصوں یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان کو توڑنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس میں دو ایکسس ہیں، یعنی دو طرف سے یہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک ملیٹنٹ ایکسس ہے، یعنی جس میں باقاعدہ مسلح دہشت گردی ہے، پاکستانی ریاست پر حملے ہیں، جس طرح TTP ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے۔ دوسرا اس کا پولیٹیکل ایکسس ہے، جو اپنے آپ کو یہ سیاست کے نام پر، جس طرح کہا کہ نیشنل اسمبلی میں یہ پہنچ گئے، پاکستان کی سیاست میں ان کو داخل کیا گیا، یہ پشتونوں کے حقوق کی بات پر، امن کی بات پر پاکستان کے اندر بغاوت برپا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہراً ان کی باتیں بڑی اچھی دیکھنے میں لگتی ہیں کہ ہم تو حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ چیک پوسٹیں ہٹائی جائیں، ہمارے مسنگ پرسنز ہیں ان کو واپس لایا جائے، مگر حقیقت میں یہ اور TTP دونوں ہی ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں۔ آپ کبھی بھی ایک کامن فیکٹر ہم آپ کو بتاتے ہیں، PTI ہو یا PTM ہو یا JUI ہو، یہ تین بڑی پولیٹیکل پاورز جو ہیں اس وقت صوبے کے اندر، ان میں سے کوئی بھی کبھی TTP کے خلاف بات نہیں کرے گا، یہ آپ نوٹ کریں گے یہ بات۔ ان میں سے کوئی ایک کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی TTP کروا رہی ہے، کیونکہ ان کا آبجیکٹو ایک ہے، یہ سب ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جو پولیٹیکل پیٹرنیج ہے، جو ریاست کے اندر لا کے اتھارٹی دینے کا کام تھا ان کو، یہ عمران خان نے کیا۔ ایک مرتبہ یہ ریاست کے اندر آ گئے، ریاست کے وسائل ان کو دے دیے گئے، بڑی بڑی کمیٹیز کے ممبرز بن گئے، یہ پاکستان کی پالیسی سازی اور فیصلہ سازی میں ان کو داخل کر دیا گیا، محسن داوڑ کو اور علی وزیر کو۔ تو دوسری جانب منظور پشتین آن گراؤنڈ پشتونوں کو بھڑکا کر ریاست پاکستان کے خلاف آگ لگا رہا ہے۔ دہشت گرد، دہشت گرد، پاکستان دہشت گرد، دہشت گرد، دہشت گرد، انہی علاقوں میں کام کر رہا ہے جہاں پر TTP موجود ہے، لیکن TTP کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کرے گی۔ منظور پشتین شروع تو اس طرح کرتا ہے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا جملہ ختم اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ملک توڑ کر الگ کر لیں گے، آپ کو اسی طرح نکال دیں گے جس طرح بنگالیوں نے مشرقی پاکستان سے نکالا تھا، اور جھنڈا وہ پشتونستان کا لہراتا ہے۔ بنگالیوں نے ان کے پتلون نکالے تھے، مگر پختون اور بلوچ ان کے چمڑے نکالے گا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس جھنڈے کو یہ افغانستان میں نہیں لہرا سکتا، کیونکہ افغان طالبان کے آنے کے بعد جو کوئی اس پشتونستان کے جھنڈے کو، جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، افغانستان میں لہرائے تو افغان طالبان اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آپ کو کہا کہ پشتونستان تو ان کا دفن ہو چکا، نہ وہ افغانستان میں بنے گا نہ وہ پاکستان میں بنے گا۔ وہ دوسری بات ہے کہ افغان طالبان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ اپنی عمارت اسلامی کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں انہی علاقوں پر جن علاقوں پر یہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں، اور TTP انہی علاقوں پر اپنی عمارت بنانا چاہتی ہے جو علاقے طالبان، افغان طالبان بھی کلیم کر رہے ہیں اور منظور پشتین بھی کلیم کر رہا ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کے خلاف دشمنی کا تعلق ہے، یہ تمام جماعتیں ان کے آبجیکٹو پاکستان کے خلاف یونائٹ کر جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دشمن طاقتیں ان پر اس وقت انویسٹ کر رہی ہیں پوری طاقت کے ساتھ، آپس میں یہ اتحادی ہیں، ایک دوسرے پر حملے نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب پاکستان آرمی کے خلاف ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت برپا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں روک کے ہم آپ کو مثال شام کی لے جانا چاہتے ہیں، سیریا کی۔ Muawiyah was just 14 when he sprayed anti-government slogans on this school wall in Daraa. It was February 2011, and he could never have imagined the consequences. Well over 500,000 people have been killed in Syria since the start of the war. Muawiyah's home city has been ravaged by street fighting, shelling, barrel bombing.
The war has created scars that may never heal. ایگزیکٹلی سیریا میں اسی پیٹرن پہ بغاوت انہوں نے شروع کروائی تھی. سیریا ایک بڑا, ٹھیک ہے جو مرضی اختلاف اس کی حکومت سے کریں, ظالم حکومت تھی, سخت تھی, مگر وہ ایک بڑا مسلمانوں کا ملک تھا. سیریا میں انہوں نے اسی طرح ایک علاقے میں ان کی فوج کے خلاف بغاوت شروع کروائی. فورن سپانسرڈ تھی, باہر سے لوگوں نے اس کو, ملیٹنٹس کو سپورٹ کیا, فنڈ کیا. وہ جو لڑائی شروع ہوئی اس کے بعد اتنی انارکی پھیلی کہ تقریباً ناردرن سیریا پورا علاقہ گورنمنٹ کے کنٹرول سے ہی نکل گیا. کچھ علاقوں پر داعش نے قبضہ کر لیا, آپ نے دیکھا داعش وہاں بیٹھی ہوئی تھی. کچھ علاقوں پہ القاعدہ نے قبضہ کر لیا, کچھ علاقوں پہ فری سیرین آرمی نے قبضہ کر لیا, کچھ علاقوں پہ کردوں نے قبضہ کر لیا, اور تھوڑے سے علاقوں کے اوپر سیرین آرمی اور سیرین گورنمنٹ بشار الاسد کی حکومت ہے جو چل رہی ہے. سیریا پریکٹیکلی ڈسمینٹل ہو گیا, فریگمنٹ ہو گیا, ڈسممبر ہو گیا مختلف پاورز کے درمیان میں, اور جو لاکھوں لوگ مارے گئے, بڑے بڑے شہر کھنڈر بن گئے, حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوا. نہ وہاں داعش کی حکومت بن سکی, نہ القاعدہ کی حکومت بنی, نہ کردوں کی حکومت بنی, نہ ان کو کوئی ملک ملا. صرف یہ ہوا کہ شام تباہ و برباد ہو کر اس طرح بیڑا غرق ہوا اس کا کہ اب وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا. ایگزیکٹلی یہی گیم پلان پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. لا ما كنتش متوقع انه راح يصير بالناس يعني ردة الفعل ما كان يعني خوفنا وحسينا انه هيك غلطنا وسوينا غلط كبير بس يعني مرات تيجي ببال انه بنقول لو ما سوينا شيء يعني ما كناش نعرف انه يصير هيك بنقول لو ما سوينا شيء ما بصار شيء انه ما كتبناش. اب ارجنسی ہمیں اس لیے ہم ذرا سختی سے بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے پشتون ہیں, پاکستان میں 6-7 کروڑ پشتون رہتے ہیں, لیکن اور سب پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ان کی قیادت جن سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے وہ سب پاکستان توڑنے میں لگی ہوئی ہیں. چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے جے یو آئی ہو, چاہے پی ٹی ایم ہو. عوامی نیشنل پارٹی تو فارغ ہو گئی. اس میں 2 گروپ تھے, ایک ولی خان والا گروپ تھا, ایک بلور والا گروپ تھا. بلور کا گروپ ابھی بھی چیخ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی والے آ رہے ہیں, وہ ہمیں ماریں گے, کیونکہ پہلے بھی ان کو بہت مارا تھا ٹی ٹی پی نے. لیکن جو ولی خان کا گروپ ہے اس میں صرف احمد ولی باقی رہ گیا. وہ نوجوان لڑکا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے منظور پشتین کے مقابلے میں سامنے آ کے ذرا اپنی بھی پرومیننس دکھا سکے. اسی طرح بکواس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کیونکہ اے این پی کی ریلیونس ختم ہو گئی. میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا. ہم تو غدار ہیں, ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے. منظور پشتین وہ نیا کتا ہے جس پہ انویسٹ کیا ہے سی آئی اے نے, انڈین انٹیلیجنس نے, افغان انٹیلیجنس, این ڈی ایس نے. یہ باتیں پوری ریاست کو معلوم ہیں. آپ کو وہ پریس کانفرنس یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جس میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ آپ کو کب افغان کونسلیٹ سے اتنے پیسے ملے, این ڈی ایس نے کتنے دیے, کون لینے کے لیے گیا وہاں پر. اربوں روپے کی فنڈنگ کی گئی ہے پی ٹی ایم کو کہ پاکستانی پشتونوں میں, قبائل میں پیسہ تقسیم کرے, ان کو اپنے جلسوں میں لے کر آئے, پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کرے. ابھی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے, لیکن انہوں نے کراؤڈ جمع کر کے ریاست کے اداروں پر حملے شروع کر دیے ہیں. بہت عرصے سے کر رہے ہیں. پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں, انہوں نے پوسٹوں پہ حملے کیے ہیں, ہمارے جوان شہید کیے ہیں. ان جواب میں اگر ان کے لوگ مارے جائیں یا زخمی ہو تو پھر طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں فوج پشتونوں کو مار رہی ہے, فوج پشتون علاقوں میں دہشت گردی کر رہی ہے, ان کو ہٹایا جائے یہاں سے. جو مطالبات ٹی ٹی پی کے ہیں ایگزیکٹلی وہی مطالبات پی ٹی ایم کے ہیں. فوج کو ان علاقوں سے نکالا جائے, اور جو انضمام کیا گیا, جو فاٹا کو انضمام کیا گیا ہے باقی پاکستان کے ساتھ, اس کو ختم کیا جائے. ان علاقوں کو دوبارہ آزاد علاقہ بنایا جائے, پاکستان کے قانون سے ان کو باہر نکال دیا جائے, فوج کو یہاں سے ہٹا لیا جائے, چیک پوسٹ ہٹا لی جائے یہاں سے. کیوں, کس لیے, کس کو فائدہ ہوگا اس کا؟ ایک جانب کہتے ہیں ہم امن دینا چاہتے ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے یہاں ٹی ٹی پی موجود ہے, اس لیے چیک پوسٹ ہے, اس لیے فوج موجود ہے, تو پھر فوج کو ہٹا کر اس علاقوں کو ٹی ٹی پی کے حوالے کر کے ہم تمہیں کیسے امن دیں؟ تو کہتے ہیں ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے. ہوگا یہ کہ جب فوج یہاں سے اگر نکال لی گئی تو یہ سارے علاقے دوبارہ ٹی ٹی پی کے پاس جائیں گے. ابھی تو ٹی ٹی پی ان کو ٹالریٹ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ ریاست کے خلاف شور کر کے, طوفان کر کے پاکستان میں بغاوت برپا کر رہے ہیں. وہ بیانیاں چلا رہے ہیں جو ٹی ٹی پی خود نہیں چلا سکتی تھی. لیکن ایک مرتبہ جب ٹرف کی لڑائی ہوگی تو یہ پی ٹی ایم کو بھی اسی طرح ماریں گے, اسی طرح قتل کریں گے جس طرح یہ پہلے عوامی نیشنل پارٹی کو مار چکے ہیں سوات میں اور دیگر علاقوں میں جب ان کی صوبے میں حکومت تھی. تو
ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا، جیسے سیریا میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا لیکن پورا شمالی سیریا کھنڈر بن گیا۔ اب یہی گیم یہ صوبہ سرحد میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ، جتنے بھی پشتون ہیں پاکستان کے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہومس کے شہر میں یا حلب کے شہر میں آپ تصویریں ویڈیوز نکال کے دیکھیں کہ ان شہروں کا حال کیا کیا ہے، یہ حال اب یہ بنو کا کرنے جا رہے ہیں، پشاور کا کرنے جا رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کا، ٹانک کا، کرک کا، ان کی یہ پلاننگ ہے، نوشہرہ کا، ان کی ایگزیکٹ یہ پلاننگ ہے کہ اسی طرح کریں گے۔ اور صوبے میں جو گنڈا پور کی حکومت ہے وہ 100% سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو بھی اور پی ٹی ایم کو بھی۔ مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن جب فوج پہ حملہ کیا گیا، جب ایک اتنی سخت بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر پورا سوشل میڈیا، کیونکہ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن جو ہمیشہ سے پاکستانی میڈیا میں ایک انڈین سپانسرڈ گروپ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور گروپ ہے ساتھ کے نام سے SAATH، یہ امریکہ اور لنڈن میں بیٹھ کے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اور دانشور اور سپیکرز اور لبرل اور سیکولر لیفٹ یہ جمع ہوتے ہیں، ان کو CIA فنڈنگ کرتی ہے، یہ کانفرنسز کرتے ہیں یورپ اور امریکہ میں جا کے، وہ منظور پشتین اور داوڑ کو بیک کرتے ہیں، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وائس آف امریکہ ہو، چاہے وائس آف اسرائیل ہو، چاہے انڈین میڈیا ہو، انفارمیشن وار بیک اپ ان کو پھر یہاں سے دیا جاتا ہے۔ یہ پورا نیکسس ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر 5 بڑی قومیتوں کا فیڈریشن ہے اور پنجاب کے علاوہ باقی قوموں کو محکوم رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی ایم کی بات کی ہے، پی ٹی ایم they are just demanding basic human rights۔ یعنی منظور پشتین کی جماعت واحد میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی سیاسی گروہ ہے، اگر اس کو سیاسی کہا جا سکتا ہے، کہ جس نے پاکستان میں اسرائیل زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ انبلیویبل ہے، لیکن یہ بڑے شوق سے نعرے لگاتے ہیں اسرائیل زندہ باد کے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح ٹی ٹی پی اور BLA کا الائنس کروایا ہے، انڈینز نے اور CIA نے، ٹی ٹی پی اور BLA اب مل کر آپس میں جوائنٹ آپریشنز کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف۔ اسی طرح انہوں نے مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کا اتحاد کروایا ہے کہ جو سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کامن سب نیشنلسٹ پولیٹیکل فرنٹ بنایا جائے اور کامن ملیٹنٹ فرنٹ بنایا جائے۔ یہ دونوں، چاہے محسن داوڑ ہو یا مہرنگ بلوچ ہو، یہ نارملی یورپ امریکہ کے دورے کرتے ہیں۔ ابھی مہرنگ بلوچ بھی یورپ کا دورہ کر کے آئی، ٹنز آف فنڈنگ اس کو کی گئی، پوری دنیا میں پلاننگ کی گئی، CIA کے ساتھ بریفنگ ہوئی اس کی۔ یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد اس کو واپس لانچ کیا گیا پاکستان میں، اور دوبارہ سے اس نے پاکستان کی سڑکوں پہ، اور کوئٹہ میں آتے ہی فوراً ہی کوئٹہ میں اس نے وہ طوفان برپا کیا، جس طرح بنو میں ہوا ویسے کوئٹہ میں چند روز پہلے وہ کر چکی ہے۔ یہ سارا ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے، جوائنٹ پلاننگ ہے پاکستانی ریاست کو بالکل کولیپس کرنے کے لیے، اسی سیرین سٹائل سول وار شروع کرنے کے لیے، اور ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہی بات جو مجھے زیادہ فکر مند کر رہی ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان میں لٹرلی اس وقت ریاست نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان کی مرکز انتہائی کمزور حکومت ہے۔ پاکستان کے جو دونوں صوبے ہیں، خاص طور پہ خیبر جو ہے سرحد کے اندر، تو گنڈا پور بذات خود اس پوری بغاوت کا حصہ ہے۔ عمران پوری طرح اس میں شامل ہے، PTI شامل ہے۔ ان کا سوشل میڈیا پاکستان کے خلاف اس طرح زہر اگل رہا ہے جیسے یہ بھارتی میڈیا ہے یا بھارتی انٹیلیجنس کے کوئی ایسٹس اور اکاؤنٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے جس طرح بنو واقعے پہ معافی مانگی کہنے کو، اس وقت جب آگ لگی ہوئی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جی آرمی نے اتنے سارے لوگ مار دیے۔ بالکل جھوٹ۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، یہ وہ آسما جہانگیر والا گینگ ہے، ہمیشہ سے پرو انڈین، جس کا میں نے کہا کہ یہ لبرل سیکولر لیفٹ جو ہمیشہ نظریہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں، جن کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان کی جڑیں کیسے کاٹیں۔ جب ان کو پکڑا گیا تو کہتے ہیں جی معافی مانگ لیتے ہیں ہم 3 دن کے بعد، لیکن جو آگ لگی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے ڈیمیج کر دیا، جلتی کو تیل تو ڈال دیا۔ جس طرح مظفر آباد میں وہ شاعر تھا جس کو گرفتار کیا ہوا ہے، کہ جب آزاد کشمیر میں ہنگامے ہو رہے تھے تو اس نے ٹویٹ کر دی کہ پاکستان آرمی کمانڈوز آ گئے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کشمیریوں کو قتل کرنے کے لیے۔ بالکل جھوٹ، خرافات، مگر اس سے آگ لگ گئی پورے آزاد کشمیر میں، اس لیے اس کو گرفتار کیا ہوا۔ اس لیے نہیں گرفتار کیا کہ وہ شاعری کرتا تھا۔ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی والا بالکل پاگل ہو گیا ہے وہ،
کبھی وہ آپ کو اسلام آباد دھرنے میں نظر آتا ہے، غازہ کے اندر جھوٹ بول کے فوج کے خلاف الزامات. اس وقت بھی اس نے گاڑی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہے، اس کے باوجود آرمی اور ISI پر الزام لگائے اس نے کہ جان بوجھ کر ہمارے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا. بنو میں فساد ہوا تو بالکل جھوٹ اس نے بولا کہ آرمی اسٹریٹ فائر کر رہی ہے اپنے لوگوں کو. فوج نے، سیکیورٹی فورسز نے اسٹریٹ فائر کر کے اور امن مظاہرے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ امن کے لیے نکلے تھے، سفید جھنڈوں کے ساتھ نکلے تھے، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کی ہے، اس سے کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانا چاہتے ہیں، چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل جس طرح یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پاکستان کی قوم راضی ہے اس کے اوپر تو آؤ تسلی سے ایک مرتبہ خانہ جنگی دیکھ لیتے ہیں. ابھی اس قوم نے خانہ جنگی دیکھی نہیں ہے، صرف دیکھی، دور دور سے دیکھی ہے. آپ نے سیریا کو دیکھا ہے، آپ نے لیبیا کو دیکھا ہے، آپ نے عراق کو دیکھا ہے، آپ نے یمن کو دیکھا ہے دور سے، آپ آج غزہ کو دیکھ رہے ہیں دور سے، لیکن آپ نے خانہ جنگی محسوس نہیں کی. پشاور میں اور بنو میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اور نوشیرہ میں آپ نے خانہ جنگی دیکھی نہیں ہے. لیکن فوج کی نفرت میں اگر آپ ان سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ایک جانب ملک توڑنے کے لیے PTM کا ساتھ دے رہی ہے، ایک جانب TTP کے دہشت گرد ہیں جو جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، آج بھی پورے ساؤتھ خیبر کے اندر ناکے لگا کر سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کے سر کاٹ کے پھینک رہے ہیں، اگر یہ سب اس قوم کو قبول ہے تو بسم اللہ، آپ کا نصیب ہے. داد PTI حکومت ملاؤ دے دئی والا بتی اور کئی دئی والا لار ورکڑا زما بونیٹ تا پیندل لسرا جمع کرا لو پکولاو تا اگر روان دی پر اوڈنو منگ دا پولیس نے تپوس کو پولیس غریبانان ہوئی چھ منگ تا اجازت نشتے نزد صوبائی حکومت میں تپوس کوم چی پولیس تا اجازت نشتے ندار چاہ میں ایمان دی. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے واقعی کہ یہ پاکستان کو تکلیف پہنچے گی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، پورا پاکستان جلے گا اس کے اندر، تو پھر ریاست پاکستان کو بڑا سخت سٹینڈ اس پہ لینا پڑے گا. اللہ نے کہا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. جب تم یہ دیکھو کہ کوئی فتنہ کھڑا کرنے جا رہا ہے تو اس کو قتل کر دو، یہ قرآن کا حکم ہے. اگر قصاص نافذ نہیں کرو گے، فتنہ کرنے والے کو قتل نہیں کرو گے، زمین میں فساد پھیلانے والے کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر اس کو سولی نہیں چڑھاؤ گے، پبلک پلیس پہ سولی نہیں چڑھاؤ گے تاکہ مسلمانوں کی جماعت دیکھے کہ اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے اور پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، تو پھر پاکستان اللہ نہ کرے شام کی طرح خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گا. مجھے آپ ایک سمپل آپ مجھے بتا دیں، یہ میرا دوست ہے جس نے بیچ میں سوال بھی کیا، میں اس سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، آپ صحافی آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس سے اگر آپ فوج کو نکال دیں اور آپ کہیں جی فوج ہم نہیں دیکھنا چاہتے ان کو، تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ صرف پولیس یا اور کون ہے؟ پولیس کے علاوہ اور کون سا ادارہ ہے جو کرے گا؟ دیکھیں یہ بھی یا ہمیں بتایا جائے، جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں یا فوج پر تنقید کرتے ہیں وہ بتا دیں کہ یار یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ اگر فوج نہیں ہوگی تو کون لڑے. ایک تو یہ سوال ہے. ہاں آپ کو جنگ کے طریقہ کار پر اعتراض ہو سکتا ہے، یہ میں انکار نہیں کرتا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. فوج آتی ہے، یقیناً ایک گولہ مارتی ہے، وہ کسی بے گناہ کے کو لگ جاتا ہے، یا فائرنگ میں لوگ مر جاتے ہیں. یہ تو عام پولیس مقابلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی شہر میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی بھی بے گناہ لوگ بھی مر جاتے ہیں. وہ غلط ہے، وہ میں اس کی مذمت بھی کروں گا، اس پر میں تنقید بھی کروں گا، اور میں کہوں گا کہ جب آپریشن ہو تو خیال رکھا جائے. لیکن اگر آپ فوج کو ہی اپنا دشمن بنا لیں اور فوج کو ہی آپ نشانہ بنا دیں بغیر اس کے بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں پہ تنقید کریں، آپ فوج پہ تنقید کرنا شروع کر دیں، تو مجھے بتائیں یہ پھر جنگ لڑنے کے لیے میں کس کو بلاؤں گا؟ یہاں PTI کے بیرسٹر سیف نے پچھلے دنوں یہ بیان دیا کہ جہنم کے کتوں خوارج سے پولیس نہیں لڑ سکتی، تو ظاہر ہے فوج کو لڑنا پڑے گا، اور فوج کا ہی کام ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرے. یہی ایگزیکٹلی بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ PTM یہی چاہتی ہے کہ ان سارے ٹرائبل ایریاز سے پاک فوج کو نکال دیا جائے. TTP بھی یہی چاہتی ہے کہ ان سارے علاقوں سے پاک فوج کو نکال دیا جائے تاکہ وہ سارے قبائلی علاقے ان کا انضمام ختم کر کے یہ سارے علاقے دوبارہ TTP کے حوالے کر دیے جائیں. اور ظاہر ہے کہ جب ان سارے علاقوں میں ایک مرتبہ پھر تحریک طالبان پاکستان کے جہنم کے کتے اسٹیبلش ہو جائیں گے، جس طرح وہ 2007، 8، 9 اور 10 میں اسٹیبلش تھے اور ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے آپریشن کر کے ان کو دھکیل کر افغانستان بھیجا گیا تھا، تو ایک مرتبہ پھر یہاں بیس ایریاز بنا کر وہ پورے پاکستان کے خلاف ایک آرگنائز جنگ دوبارہ شروع کریں گے. ابھی ان کے پاس کوئی سیکیور بیس ایریا نہیں ہے.
ان کو ہم نے جب سے افغانستان میں دھکیلا ہے وہ وہاں پھنسے ہوئے تھے. عمران نے ان کو لا کر پاکستان میں آباد کر دیا اور جسٹیفائی کی. آج جو دہشت گردی کا سوال عمران سے کیا گیا تو یہی جواب اس کا تھا کہ جی ہم نے ان کو لا کر ان کو اربوں خربوں روپیہ دینا تھا, آپ نے ان کو پیسہ نہیں دیا لہٰذا یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو آپ نے بھتہ نہیں کھلایا تو یہ پاکستانی ریاست کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے لگے. تم پاگل ہو, تم ذہنی معذور ہو, تم کو پتہ نہیں ہے کہ پاگل کتا آ کے کیا کرے گا. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میری حکومت 5 سے 10 ہزار پاکستانی طالبان جنگجوؤں سمیت 40 ہزار افراد کو افغانستان سے لا کر پاکستان آباد کرنے پر مذاکرات کر رہی تھی. عمران خان کا غیر ملکی میڈیا سے بات چیت میں انکشاف, کہا کہ ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد نئی حکومت نے جنگجوؤں کی آبادکاری کے معاملے پر توجہ نہیں دی. Imran Khan on Tuesday revealed that his government had planned for resettlement of Tehreek-e-Taliban Pakistan or TTP militants in Pakistan's tribal areas with the help of the Afghan Taliban, but non-cooperation from provinces led to dropping of this plan. TTP, a banned outfit in Pakistan, had regrouped in Afghanistan after the Taliban's takeover, reports suggest. The banned outfit has also renewed attacks in the region after breaking the ceasefire in late 2022. Pakistan saw as many as 376 terror attacks in the last year alone. A majority of these attacks were claimed by banned terror outfits such as TTP, Daesh and the Balochistan Liberation Army. ان کو افغانستان میں ختم کرنا, کہتا ہے کیا ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے ختم کر دیتے؟ یس, یہی کرنا تھا. تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی؟ یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے, سب کو قتل کر دیتے, یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے, اور تو کوئی تیسری چوائس نہیں تھی. ان کو دیوار سے لگا کر ختم کرنا تھا, پاکستان میں لا کر آباد نہیں کرنا تھا. بیوقوف آدمی. اب یہ لاکھوں لوگ جو شہید ہوں گے ان کا خون تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے. بے غیرت جاہل انسان, تم نے کشمیر فروخت کر دیا پاکستان کا, دھوپ میں کھڑے رہ کر سڑکوں کے نام بدلتے رہ گئے. ہم نے ہزاروں لاکھوں شہید دے کر ان جہنم کے کتوں کو پاکستان سے نکالا تھا, تم نے واپس لا کر آباد کر دیا ان کو. اس خون کا کفارہ اب کون ادا کرے گا؟ پھر تم نے پی ٹی ایم کو لا کے اسمبلی میں بٹھا دیا. وہ ساری بغاوتیں جانتے بوجھتے, میں نے خود جا کے تم کو بتایا تھا, تمہارے وزیروں کو اور ساتھیوں کو بتایا تھا کہ یہ سی آئی اے کی انٹیلیجنس ان کو کریٹ کر کے منظور پشتین کو لا رہی ہے, اس کو روکو. تم نے کہا ہم اسمبلی میں لے کر آئیں گے انہیں. تم سے تو حساب اگر دنیا میں نہ لیا گیا تو اللہ تو ضرور لے گا, لیکن واللہ پاکستان سے پیار کرنے والے سیدی رسول اللہ کی امت تمہیں معاف نہیں کرے گی. آج تمہارا بٹھایا ہوا وہ پالتو بغاوت کر رہا ہے صوبے کے اندر. صوبے کے لوگ اگر سمجھیں گے نہیں تو ان کے گھر جلا دیے جائیں گے. پاکستان آرمی کی طرف سے نہیں, ٹی ٹی پی کی طرف سے, پی ٹی ایم کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ لوگ خانہ جنگی کروائیں گے. ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا. پشتونستان تو ان کا باپ بھی نہیں بنا سکتا, نہ یہ لروبر افغانستان بنا سکتے ہیں. صرف یہ ہوگا کہ ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے چل کر پاکستان کے غیرت مند اور دلیر اور معصوم پشتون عوام بری طرح سے مارے جائیں گے. ان کو ہلاک کروانے والے گنڈا پور ہوگا, عمران ہوگا, منظور پشتین ہوگا, فضل الرحمان ہوگا, جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہوگی, اور ٹی ٹی پی کی بدماش قیادت ولی مسعود جو بھی اس کا نام ہے. یہ بدبخت اور پلیت لوگ, ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک بھی سنجیدہ آواز اس وقت صوبے کے اندر نہیں ہے, ایک بھی سنجیدہ آواز نہیں ہے. یہ سب لوگ غصے میں بھرے پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, حالانکہ پاکستان آرمی واحد فیکٹر ہے جس نے صوبے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہاں امن ہے تو پاک آرمی کی وجہ سے, ٹی ٹی پی کی وجہ سے امن نہیں ہے, منظور پشتین کی وجہ سے امن نہیں ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے امن نہیں ہے. تم کہتے ہو امن چاہتے ہیں, امن پاک آرمی کی وجہ سے. جس دن پاکستان آرمی کنٹونمنٹس میں چلی گئی یا وہاں سے نکل گئی, پھر دیکھنا تمہارے گلے کیسے کاٹے جاتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آج سی ایم صاحب نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی حد تک عزت کا نوٹس بھیجا ہے, اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ خود بھی بھتہ دیتے ہیں. کیا واقعی خیبر پختونخوا میں ایسی صورتحال ہے کہ وزیر اعلیٰ تو ان بیانات کو مسترد کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ اہم رہنما جو ہیں وہ بھی بھتہ دے رہے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف اور تحریک طالبان پاکستان, میں بار بار کہتا ہوں, ایک ہی گدھے کے دو کان ہیں. یہ بات صوبے کے لوگوں کو سمجھنا ہے. پاکستان کی ریاست سے بھی ہم کہیں گے, بالکل صاف بات ہے, بالکل اللہ کا حکم نافذ کریں, شریعت نافذ کریں. جو ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کرتا ہے, چاہے صوبے میں گورنر رول لگانا پڑے, چاہے مارشل لاء لگانا پڑے, اور پھر اللہ کا حکم نافذ کریں, شریعت نافذ کریں. جو جہنم کا کتا پکڑا جاتا ہے, جو زمین میں فساد کرنے والا پی ٹی ایم کی قیادت پکڑی جاتی ہے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو سولی چڑھا دیں. یہ اللہ کا حکم ہے زمین میں فساد کرنے والوں کا, اللہ کا حکم نافذ کریں. پی ٹی ایم کی ساری قیادت, یہ نوجوان لڑکے جو
اس وقت مشر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, یہ CIA کے لیے, افغان انٹیلیجنس کے لیے, بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں, پشتونوں کو مروانے کے لیے کام کر رہے ہیں, تباہ برباد کروا دیں گے پشتونوں کو. آپ پورے پاکستان کے پشتونوں سے سوال کر لیں کہ کیا تم پشتونستان بنانا چاہتے ہو, کیا تم افغانستان سے ملنا چاہتے ہو, یا تم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. ریاست پاکستان سے کسی بھی پشتون کو کوئی بھی اختلاف ہو, کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پھاڑ کر کہے کہ میں افغانستان جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی پاکستانی پشتون یہ نہیں کہے گا, چاہے کتنا بھی ریاست سے اختلاف کیوں نہ کرتا ہو, کہ جی ہم پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پھاڑ دیتے ہیں اور ہمیں پختونستان بنا کے دے دو. خان عبد الغفار خان جیسے نے, ولی خان جیسے نے, حتیٰ کہ ایمل ولی جو آج پاکستان پہ بکواس کرتا ہے وہ بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہی رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ افغان شناختی کارڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں پشتونوں کو, پاکستان کے مسلمانوں کو تباہ کریں گے, کیونکہ نیٹ رزلٹ دشمنوں کے لیے, جب دشمنوں کا یہ مقصد حل کر لیں گے جیسے شیخ مجیب نے کیا تھا, اس کے بعد یہ خود اس کو 2-3 سال بعد قتل کروا دیا شیخ مجیب کو انہوں نے. اسی طرح ان کے ساتھ ہوگا, جب ایک مرتبہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی اور بغاوت شروع کروا دیں گے پھر ان کو بھی قتل کروا دیا جائے گا. اس وقت توبہ کرنے, سوری کرنے کا وقت ہی نہیں ہوگا. بہتر ہے پاکستان کی قیادت ان کو آج شریعت کے مطابق قتل کروا دے. خانہ جنگی تو ہوگی. اب ایوب خان اگر شیخ مجیب کو 67 میں قتل کروا دیتا, ایک جنون کیس میں, باقاعدہ اگرتلا سازش میں, تو مشرقی پاکستان میں ہنگامے تو ہوتے, مشرقی پاکستان ٹوٹ کر الگ نہ ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے, فتنہ اشد من القتل. جہاں فتنے کو دیکھو اس کو دبانے کے لیے قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کر دو, ورنہ وہ فتنہ امت کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. شام سے سیکھیں, لیبیا سے سیکھیں. بڑے بڑے مسلمان ملک تباہ ہو گئے صرف اس لیے کہ ان کی حکومتوں نے وقت پر فتنوں کے سر نہیں کچلے تھے. That people are angry. Promises of a new hospital, a university and a bigger vegetable market haven't materialized, but they've been on paper since 2011. Why should I celebrate? I didn't get anything from the revolution in the last 10 years. What is there to celebrate? Maybe life was better before. 10 years on from the Arab Spring and the complaints we've heard today about no jobs, lack of opportunity and rising prices could be heard in perhaps any town and on perhaps any street in the Middle East. پاکستان میں جن فتنوں کا ہم نام لے رہے ہیں, ریاست پاکستان کو پوری طاقت سے ان کے سر کو چلنے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر تیاری کر لیں, شام جیسی خانہ جنگی ہمارے سر پر آ رہی ہے. تم ہی ہو لاج دین کی جہاں کے تم سالار ہو, تم سفیر حزب ہو, مشرکوں بانے حرم کے ہو, دین کی بقا ہو تم, حیدران دم قدم عشق میں فنا ہو تم, کبھی بھی جو نہ مٹ سکے بدر کی دعا ہو تم, جنون حق پہ مر مٹے رب کے وہ جواب